اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو ہماری ماہ مبارک رمضان کریم میں رکھے جانے والے روزوں کے احکام کے حوالے سے چل رہی تھی۔ آج کی اس قسط میں ہم بیان کریں گے شروط صحت روزہ، یعنی وہ شرائط کہ جو اگر متوفر ہوں تو ہی ایک مکلف سے روزہ صحیح ہوتا ہے، اور اگر یہ شرائط میسر نہ ہو تو روزہ صحیح نہیں ہوتا اور نہ ہی قبول ہوتا ہے۔ سب سے پہلی شرط اسلام ہے، یعنی روزے کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اسلام کو قبول کر چکا ہو۔ ایک غیر مسلم سے کبھی بھی روزہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ دوسری شرط عقل ہے، یعنی روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاقل ہو، یعنی مجنون سے روزہ صحیح نہیں ہے۔ تیسری شرط عدم الاغماء، یعنی وہ بے ہوشی کی حالت میں نہ ہو۔ پھر اس میں بھی کچھ شکیں نکلتی ہیں جو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی قسط میں بیان کریں گے کہ اغماء یعنی بے ہوشی میں بھی کچھ حالتیں ہیں کہ جن میں کچھ فرق رکھا گیا ہے۔ اگر یہ شک ہے تو اس کا یہ حکم، اور اگر یہ شک ہے تو یہ حکم۔ بالعموم بے ہوشی کی حالت میں روزہ صحیح نہیں ہے۔ چوتھی شرط طہارت ہے، یعنی انسان کا طاہر ہونا، مکلف کا طاہر ہونا حیض کی حالت اور نفاس کی حالت سے۔ ایسی حالت میں اگر کوئی شخص ہے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ اگلی جو شرط ہے وہ ہے کہ انسان جب صبح کرے، یعنی جب اپنی سحری کو اختتام کرے اور اذان فجر کا وقت داخل ہونے لگے تو وہ جنابت کی حالت میں نہ ہو۔ روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ روزہ صحیح ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب روزے کا وقت شروع ہو تو اس وقت وہ جنابت کی حالت میں نہ ہو۔ اگلی شرط وہ ہے کہ انسان حالت سفر میں نہ ہو، اس لیے کہ اگر کوئی حالت سفر میں ہوتا ہے تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا شرعی وظیفہ ہوتا ہے۔ پھر اس سفر کے متعلق بھی کچھ احکام ہے کہ یہ سفر کتنا ہو، کتنے دن کا ہو، یہ سفر زوال سے پہلے کیا اور زوال سے پہلے ہی پلٹ گیا، یا زوال سے پہلے کیا اور زوال کے بعد پلٹا، تو اس کی بھی کچھ شکیں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آنے والی اپنی قسطوں میں ان شکوں کو اور اغماء یعنی بے ہوشی سے متعلق جو شکیں ہیں ان کو بیان فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔